ثلاثہ جو گزر چکے ان کی اتباع، ان کی پیروی پر سب کی بیعت لینا شروع کیا. حضرت علی جب بیعت لینے لگے، یہ تقریباً 35 ہجری کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کو 25 سال گزر چکے تھے. یہ 35ویں ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے مدینہ طیبہ میں. اب خلافت کا پہلا دور ہے، یعنی ابھی پہلا دن ہے. آپ بہترین خطیب تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خطبہ بہت اعلیٰ دیا کرتے. خطبے کے بعد آپ یہ جو فتنہ پھیلا تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوششیں فرما رہے تھے. لیکن اسی اثنا میں ہوا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دنوں کے بعد بہت سخت قسم کے فیصلے لیے. اس سے معاملات اور سخت ہو گئے. کیا؟ آپ نے ملک شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جو 22 سال سے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے سے، حضرت علی یہ کہتے تھے کہ اب ان کو گورنری سے میں معزول کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کو اور مصر کے گورنر کو اور کئی جگہ کے گورنروں کو ایک ساتھ معزول کرنے کے لیٹر آپ نے جاری کر دی. جبکہ جو اکابر صحابہ تھے اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عاص، کئی صحابہ آ کر آپ کو مشورہ یہ دے رہے تھے کہ اس وقت یہ فیصلہ لینا اچھا نہیں ہے، حالات بہت بگڑے ہوئے. حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے، پہلے آپ اپنی بیعت سب سے لے لیجئے، اس کے بعد ان کے معزول کرنے کا حکم جاری کیجئے. حضرت علی نے حالات کی سنگینی کے اعتبار سے یہ خط جاری تو کر دیا، لیٹر بھیج دیا. پھر میں کہتا ہوں ادب کا دائرہ ساتھ رکھنا ہے سنیوں، تولنا نہیں صحابہ کو ادھر ادھر. حالات جو ہوئے جیسے ہوئے، لیکن وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. ان کے اختلافات یا ان کے مشاجرات کو بیان کرنا یہ حرام ہے، لیکن یہاں تاریخ کی سچائیاں تمہارے ذہنوں میں رہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی دوسرا چوہا آ کر کے تمہیں کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں نہ بیان کرتے. جیسے حضرت امیر معاویہ کو ٹرول کرتے کرتے آج اتنی گندی باتیں کہنے لگ گئے لوگ جو حقیقت میں ہے نہیں. ہاں کچھ معاملات تو ہوئے ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں. حضرت علی نے ان کی معزولی کا لیٹر جاری کیا، حالات سنگین ہو گئے. ظاہر سی بات ہے 22 سال سے وہ گورنر تھے. اب یہاں حالات یہ ہو گئے کہ حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی اب خلیفہ اگر ہو گئے ہیں تو ان کی خلافت کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کو قتل کیا، پہلے ان قاتلوں کو پکڑ کر قصاص لینا چاہیے. خلیفہ اسلام کا قتل ہوا ہے، عام آدمی کا قتل نہیں ہوا ہے. خلیفہ اسلام کو قتل کرنے کا مطلب اسلام کے پلر کو ہلا دینا. حضرت امیر معاویہ شد و مت سے بہت زور شور سے یہ مطالبہ شروع کر دی، اور مطالبے میں بھی اتنا کہ حضرت امیر معاویہ نے مدینے ایک قاصد کو بھیجا اور حالات معلوم کر کے حضرت عثمان کا وہ جبہ منگوایا جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی. وہ خون سے تر بتر تھا. حضرت عثمان جس میں شہید ہوئے تھے وہ جبہ موجود تھا، اور ان کی بیوی حضرت نائلہ اس وقت موجود تھی جو حضرت عثمان کے گھر میں ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی، بیچ بچاؤ میں یا زخمی ہو گئی تھی. ان کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان کا جبہ حضرت امیر معاویہ نے دمشق ملک شام منگوایا. اب یہ جب چیزیں آئیں تو حضرت امیر معاویہ نے منبر پر رکھ کر کے لوگوں سے کہا خلیفہ اسلام کا بے دردی کے ساتھ قتل ہوا ہے، جبکہ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں. حضرت عثمان نے غلطی کیا کی تھی، ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قتل ہوئے. اور یہ جبہ جیسی ہی ملک شام میں پہنچا، ہنگامہ برپا ہو گیا. تقریباً 60,000 لوگ کھڑے ہو گئے یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ خلیفہ اسلام عثمان بن عفان کے قتل کا قصاص لینا ضروری ہے. جن لوگوں نے قتل کیا ہے خلیفہ اسلام کو، ان کا مطالبہ کرنا اپنی جگہ پر تھا. ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں آپ کو بتاؤں، ملک کے پریزیڈنٹ پر کوئی حملہ کر دے یا ملک کے پی ایم پر کوئی حملہ کر دے تو پورے ملک کی عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. عام چیز نہیں ہے، اس کے لیے سیکورٹی بھی بہت رکھی جاتی ہے. اور اگر ہو گیا تو اس کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں؟ جو نیا بیٹھے گا اس کے لیے سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا جائے گا جن لوگوں نے ان کا قتل کیا پہلے ان کو پکڑو. یہ مطالبہ ہوتا ہے. ارے میاں پی ایم اور پریزیڈنٹ تو بہت دور کی بات ہے،
ہمارے ہاں کوئی عام آدمی بھی مر جائے تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتل کو پکڑو، کلر کون ہے، اس کو سزا دو. یہ تو مطالبہ ہوتا ہی ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا. اب دیکھیں میں حالات آپ کو سمجھا رہا ہوں. حضرت علی کے ساتھ کیا معاملات تھے. جیسے ہی مدینے میں آپ نے باغ ڈور سنبھالی، آپ کے لیے حالات یہ تھے کہ صحیح طریقے سے قاتل کون ہے یہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، آج تک نہیں معلوم. تو کیونکہ اس گھر میں حضرت عثمان ابن عفان کی بیوی حضرت نائلہ اکیلی تھیں، وہ بہت پردہ دار عورت تھیں. انہوں نے بیان کیا حضرت علی کے سامنے کہ محمد بن ابو بکر چھت سے داخل ہوئے تھے، یہ تو میں نے دیکھا ہے. اور انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی بھی پکڑی تھی، لیکن حضرت عثمان نے ایک جملہ کہا تھا کہ تیرے باپ ابو بکر ہوتے تو یہاں تک تیری حرکت نہ ہو سکتی. یہ سن کر محمد بن ابو بکر چلے گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر وہ رو کر توبہ کرنے لگے. لیکن ان کے ساتھ انجان دو آدمی بھی آئے تھے، میں انہیں نہیں جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں کون لوگ ہیں. اور اس کے بعد حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی اس وقت جو موجود تھی، وہ کہتی ہیں قتل ہونے کے وقت میں وہاں موجود نہیں تھی، قتل ہو گیا. حضرت علی کے سامنے یہ مقدمہ ہے، بڑا سخت ہے. کسی انجان کو قتل تو نہیں کر سکتے پکڑ کر کے پوری جماعت کو. ظاہر سی بات ہے آپ موب لنچنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس پورے موب کو جو ہے نا سزا نہیں دیتے حکومت. پرٹیکولر ایک آدمی کون ہے جو مرڈر کیا ہے اس کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے. موب کا جو حملہ ہوتا ہے یہ سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. سزائیں چھوٹی چھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن مرڈر کا جو جرم ہے وہ سب پر نہیں آتا. اس وقت حضرت علی کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ حقیقت میں قاتل کون ہے یہ نہیں معلوم. تو سیدنا علی بن ابی طالب مدینے کے سارے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ میں بھی حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لینا چاہتا ہوں، لیکن قاتل پکڑ کر کے تو لائیں. لوگوں نے کہا یہ مصر کے لوگ تھے، بلوائی تھے، ان سب کو پکڑ کے سزا دیجیے. حضرت علی کہتے ہیں وہ ایسی جماعت سے جن پر میرا قابو نہیں ہے، ابھی ابھی خلیفہ بنے ہیں اور مصر میں نیا اسلام ہے. یہ بلوائی یہ جتنے ہیں وہاں پر ایک فتنہ بھی پیدا ہو چکا تھا، تو وہ جدت پسند لوگ تھے، نئے نئے قسم کے اسلام میں آئے ہوئے تھے. حضرت علی ان مصلحتوں کو دیکھ کر خون عثمان کا بدلہ لینے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو بعد میں حالات کے ٹھنڈے ہو جانے کے بعد لیا جائے گا، بس بات اتنی تھی. لیکن غلط فہمی بڑھتی گئی اور یہ غلط فہمی کو ڈالنے والا کون تھا. اسی لیے میں نے کل آپ کے سامنے ایک نام بتایا تھا، عبداللہ بن سبا، ایران کا رہنے والا ایک یہودی جو اسلام میں آیا تھا. اس نے اپنا کام شروع کر دیا مدینے میں جا کر اور دیگر جگہ پر ملک شام میں لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا. پہلے تو حضرت علی کی حمایت میں بولتا تھا، اب حضرت علی خلافت پہ آئے تو حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ابھارنے لگ گیا. اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی کردار ہے تاریخ میں، ام المومنین ہے، زبان نہ کھولنا ان کے لیے بھی گستاخی کے لیے، ایمان برباد ہو جائے گا. ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، زوجہ ہیں. یہ حج پر گئی ہوئی تھیں اور حج سے واپس آنے کے وقت حضرت عثمان کا قتل ہو گیا تھا اور یہ خبر حضرت عائشہ کو پہنچ گئی. حضرت عائشہ کا مقام تھا صحابہ میں سب میں بھی، کیونکہ ام المومنین نے سب لوگ احترام کرتے تھے. حضرت عائشہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ دونوں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے مدینے میں، لیکن حالات جب سنگین ہونے لگے تو یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے. کون؟ یہ بڑے دو صحابہ عشرہ مبشرہ میں. حضرت زبیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ بھی بھائی لگتے ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں، سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر. جیسے حضرت علی چاچا کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر پھوپھی کے بیٹے ہیں. تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ دونوں مکہ چلے گئے اور یہ دونوں جا کر حضرت عائشہ سے ملاقات کیا پردے میں اور ان کو حالات بتائے مدینے میں کیا کیا ہوا، حضرت عثمان کا قتل کیسے ہوا. حضرت عائشہ بہت جلال میں آئی، کہا ہم جانتے ہیں عثمان بن عفان کے اخلاق اور ان کی کردار کو، سارے صحابہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں وہ دن بھی جانتی ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے ہوتے، کئی لوگ آتے حضور اسی طرح لیٹے رہتے، جب عثمان آتے تو حضور اپنی تہبند سے ہی کر لیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گواہ ہوں
اور میں پوچھتی یا رسول اللہ عثمان کے آنے پر اپنی تہبند آپ پیر سے نیچے تک کرتے ہیں اور اٹھ کر بیٹھتے ہیں، کیوں ایسا حضرت عثمان کے متعلق؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا